الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعلنا من یا اللہ لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اور اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے پورا قرآن ایک بار پڑھا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پڑھنے کی وجہ سے ہم پر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوں گے اس پر عمل کرنے کی۔ بہت سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، بہت سے کام ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں۔ یہ میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اصل چیز اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بچانا بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بچانا تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ اصل کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے ہے، قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم لوگوں نے سورۃ الانفال میں پڑھا ہے، غالباً یہ آیت نمبر 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ بچو اس فتنے سے جو نہ صرف ان لوگوں پر آئے گا جو ظالم ہیں، خاص انہی لوگوں پر آئے گا، بلکہ اس کے شکار سبھی ہوں گے۔ جان لو یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ آج جو حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، دل کا سکون، اطمینان، وہ ہمیں حاصل نہیں، گو کہ اپنی طرف سے ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ جب سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کی ہی غلامی کرتے ہیں، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم شرک سے بھی دور ہیں، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اللہ کو یقین بھی دلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پریشانی، یہ بے سکونی کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی اس آیت میں ہم لوگوں نے پڑھی کہ بچو اس فتنے سے جو نہ صرف انہی لوگوں پر آئے گا، خاص طور پر جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اس فتنے کا شکار وہ تمام لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بھی ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل فرمائے اور پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ ظالموں کا ہاتھ روکنا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ جب تک کہ یہ ظلم ہوتا رہے گا اور یہ بے سکونی قائم رہے گی، جیسے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، مظلوم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ہاتھ کو روک کر، اس کو ظلم سے روک کر۔ ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھے، وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے والے اور ان حدود کا انکار کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پر سوار ایک جماعت نے قرآن اندازی کی، ان میں سے بعض کو کشتی کے اوپر والے حصے میں جگہ ملی، بعض کو نیچے والے حصے میں۔ نچلے حصے والے جب بھی پانی لینے کے لیے جاتے تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، انہوں نے آپس میں کہا ہم اپنے حصے میں کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس صورت میں اگر وہ اوپر والے انہیں اپنے ارادے سے ارادے کے لیے تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اگر وہ ایسا کرنے سے روک دیں تو سارے بچ جائیں گے۔ یہ ہے وہ مثال حدود کی پابندی کے لحاظ سے یہاں پر بات کی گئی۔ حدود یہ بھی اللہ کی اطاعت کا حکم دینا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دینا، یہ بھی اللہ کے حدود میں سے ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایسے راستے پر چھوڑے جا رہے ہیں جو رات میں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ روشن کتاب ہے، اس کی روشنی الحمدللہ ہم لوگوں تک پہنچی ہے، اس روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس سے اگر فائدہ نہ اٹھایا جائے تو بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور اللہ کے ہاں بڑی جواب دہی ہے پھر اس کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔